تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، تمہارے پیچھے. اس کے لیے پھر حضور نے صبح ہی صبح اگلے دن اعلان کر دیا کہ چلیں اب ہمیں کوچ کرنا ہے، ہمیں قریش کا پیچھا کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے. اور اس میں شرط آپ نے یہ لگا دی کہ صرف وہ لوگ اب ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے. اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کوشش بھی کی کہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضور نے انکار کر دیا، نہیں، کیونکہ وہ 300 آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا احد کے دن. لیکن اب جب اس نے چاہا کہ میں ساتھ چلوں تو حضور نے اسے اجازت نہیں دی. ایک اور صحابی کو اجازت دے دی. انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ میرے والد نے مجھے حکماً روک لیا تھا غزوہ احد کے دن، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لہذا میرے والد نے مجھے حکماً روک لیا تھا. تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، لیکن عبداللہ ابن ابی کو اجازت نہیں دی گئی. تو حضور وہاں سے نکلے ہیں اور مدینے سے 8 میل باہر آ کر حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں آپ نے خیمے لگا دیے، وہاں آپ نے اپنا جو ہے کیمپ قائم کر دیا. اسی دوران میں ایک خزاعی، یہ خزاع کا قبیلہ جو ہے بنو خزاعہ، یہ قریش کا حلیف رہا ہے، بنی ہاشم کا خاص طور پر. تو ان میں سے معبد ابن ابی معبد خزاعی کا گزر وہاں سے ہوا. اس نے حضور سے ملاقات بھی کی اور ایمان بھی لے آیا. اور اس کے بعد حضور نے اس کے ذمے ایک خدمت لگائی کہ تم جاؤ مکے کی طرف اور قریش کو یہ خبر دے دو، ابھی جا رہے ہیں، راستے میں ہوں گے، یہ جو ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس جا رہا ہے، راستے میں ہوں گے، تم جا کر انہیں خبر دے دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی وہ تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں اور جمعیت بہت بڑی ہے. اور اب وہ لوگ بھی آ رہے ہیں کہ جو نہیں غزوہ احد میں نہیں حاضر ہوئے تھے وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی شریک ہو رہے ہیں، لہذا بہت بڑی جمعیت لے کر محمد آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے چاہا کہ ان کے اوپر ایک روک قائم ہو جائے. دوسری طرف یہ کہ واقعتاً وہی ہوا جو حضور کو اندیشہ تھا. ابو سفیان جب مقام روحا پر پہنچا ہے تو وہاں یہ مدینے سے کوئی 36 میل کے فاصلے پر، ابھی مدینے سے 36 میل نکلے ہیں، تو اسے خیال آیا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے. لہذا اس نے مکے والوں سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے، اور مشورہ یہی ہوا کہ واقعتاً ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے جا کر فیصلہ حملہ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ادھر سے وہی بنو خزاعہ کے معبد ابن ابی معبد خزاعی آ گئے. انہوں نے جو خبریں دی ابو سفیان کو کہ وہ تو محمد تمہارا پیچھا کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہ جو ہے حمراء الاسد تک آئے ہوئے ہیں، وہاں ان کا کیمپ لگا ہوا ہے، میں وہاں سے آ رہا ہوں. ان کے حوصلے تو بڑے بلند ہیں، وہ تو تم سے جو ہے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کا اتنا روب پڑا کہ پھر وہ وہاں سے واپس انہوں نے طے کر لیا کہ اب مکے ہی جاتے ہیں. اب تو اگلے سال، جس کا کہ وہ چیلنج دے کر آئے تھے جب جا رہے تھے احد سے، تو ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اب اگلے سال پھر ملاقات ہوگی بدر کے مقام پر. دوبارہ گویا کہ الٹیمیٹم جو ہے اگلے سال کے لیے مقابلے کا وہ دے کر وہاں سے گزرا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب واقعتاً ہم اور پوری طرح تیاری کر کے اب ہم اگلے سال بدر ہی کے میدان میں محمد اور اس کے ساتھیوں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ جو ہے آخری فیصلہ چکائیں گے. لیکن ادھر سے بھی ایک قبیلہ عبد القیس کا قافلہ آ رہا تھا جو مدینے کی طرف آ رہا تھا. تو ان لوگوں سے ابو سفیان نے یہ کہا کہ تم جا کر وہاں پر پروپیگنڈا کرو، مسلمانوں کو ڈراؤ کہ قریش کا بہت بڑا لشکر ہے جو آ رہا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو جب آ کر انہوں نے وہ بتایا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے اوپر اور اس کی نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے. تو ایک تو یہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں. یہ غزوہ اس معنی میں ہے کہ آپ مدینے سے نکلے ہیں اور 8 میل دور آ کر آپ نے کیمپ لگایا ہے، ورنہ یہ کہ باقاعدہ کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی. بعض حضرات اس کو علیحدہ سے ذکر کرتے بھی نہیں ہیں، بلکہ صرف غزوہ احد ہی کے جو حالات ہیں انہی کے تذکرے میں اس کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. لیکن بعض حضرات کے نزدیک باقاعدہ اس کا عنوان ہے غزوہ حمراء الاسد. اب آپ اس غزوے کی جو تفاصیر میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر ان آیات کا ترجمہ دوبارہ کیجیے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یعنی احد کے دن جو چرکا مسلمانوں کو لگ چکا تھا، جو زخم انہیں لگے تھے، 70 ان کے شہید ہوئے تھے، بہت زخمی تھے، زخموں سے چکنا چور تھے. اس کے بعد بھی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ نکلو، چلو تعاقب کرو قریش کا، تو انہوں نے فوراً لبیک کہی. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یقیناً یہ لوگ، یہاں پہ جو منہم ہے یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے
کہ جو تقوی اور احسان کے مراتب عالیہ پر فائز تھے، جنہوں نے اس قدر سخت حالات میں بھی جب اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو فوراً لبیک کہی۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہا، قبیلہ ہے جو عبد القیس کے لوگوں نے آ کر کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے ابو سفیان کے ساتھ اور وہ تو تمہارے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جب ان سے کہا لوگوں نے کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم تو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا تو اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، یہ اگر ہمارے شامل حال ہے تو ہمیں کوئی خوف نہیں۔ وہ گویا کہ وہی بات کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، اس کی مدد اور نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ تو وہ لوٹ آئے وہاں پر حمراء الاسد میں حضور نے انتظار کیا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ قریش کا لشکر واپس نہیں آیا، نہیں پلٹا، وہ چلا گیا۔ معبد ابن ابی معبد خزائی نے جو کچھ رپورٹس دی حضور کے لشکر کے بارے میں تو اس کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہوئی واپس آنے کی، لہذا فرمایا کہ وہ لوگ تو لوٹے اس حال میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء انہیں کوئی گزنگ نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ صرف امتحان لیتا ہے اور واقعتاً کوئی جو ہے تکلیف انسان کو نہیں پہنچنے دیتا، لیکن امتحان شدید ہو جاتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال غزوہ احد کے 2 سال بعد غزوہ احزاب میں پیش آئی۔ 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور گھیر کر مدینے کو پڑا ہوا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محاصرے ہی پر بات رہی اور آخر کار ایک ایسی آندھی اللہ نے بھیجی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے چولہوں پر رکھی ہوئی دیگیں جو تھیں جہاں کھانا پک رہا تھا وہ الٹ گئی اور ان چولہوں کی آگ کی وجہ سے خیموں میں آگ لگ گئی، افراتفری کی کیفیت ہوئی اور وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔ حالانکہ جو دن گزرے تھے محاصرے کے اس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا تھا، یہاں تک کہ منافقین کا جو خبث باطن تھا وہ ان کی زبان پر آ گیا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے ہمارے ساتھ اور ہمیں سبز باغ دکھا کے ہمیں مروا دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے امتحان لینے کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کر دیتا ہے جو نہایت خوفناک ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان اگر ثابت قدم رہے تو وہ ایسے چھٹ جاتے ہیں بادل کہ معلوم ہوتا کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تو ساری جو ہے ایک خوفناک صورت ہمارے لیے بنا دی گئی تھی، صرف ایک ہماری تخویف کے لیے یا ہماری ابتلاء اور آزمائش کے لیے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی غضب نہیں پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ انہوں نے پیروی کر لی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول نے پکارا چلو نکلو ہمیں تعاقب کرنا ہے قریش کا، تو جس کیفیت کے ساتھ صحابہ تیار ہو گئے اپنے زخموں کے باوجود، تو انہوں نے اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گئے۔ واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے فضل عظیم والا ہے، اس کا فضل بہت ہے، اس کے خزانے جو ہے وہ ناپیدا کنار ہیں، اتھاہ ہیں، وہ تو اتنے ہیں کہ ان کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آتی، وہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس قدر چاہے کسی کو نواز دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو ہے غزوہ حمراء الاسد۔ میرے نزدیک تو اصل میں اسی پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ غزوہ بدر صغریٰ یا آخرہ کے بارے میں یہ آیات ہے، میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن چونکہ مفسرین نے تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی سیرت کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ یہ غزوہ بدر صغریٰ جو ہے وہ 1 سال بعد ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو سپہ سالار تھا یا تھے، اس لیے کہ بعد میں تو ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، وہ اعلان کر گئے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ آئندہ اگلے سال، یعنی کہ یہ دو مقابلے ہمارے ہو چکے بدر اور احد، اب تیسرا مقابلہ اگلے سال ہوگا اور وہ بدر کے مقام ہی پر ہوگا۔ تو حضور نے بھی کہا تھا صحابہ سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ لہذا اگلے سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ آپ شعبان سن 4 ہجری میں
مدینے سے نکلے، آپ کے